हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद है लुम्बिनी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप तमाम हजरात, आप तमाम नाज़रीन कराम। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम नाज़रीन कराम को सेहत व आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं आज बुटवल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन व ला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी का मौका है। नेपाल के मशहूर शहर बुटवल में आज इस खूबसूरत दीनी मजलिस में आपके सामने हाजिर होने का और कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के तमाम ऑर्गेनाइजर्स का, बिलखुसूस अपने ममदूह पर इलाके के बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना मज़हर अली असरी हफ़िज़हुल्लाह का, जिनकी दावत पर मुझे आज आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल रहा है। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान जिस
کلمے کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ کہہ لیجیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو پاسپورٹ ہے، اس کلمے کے اندر ہم دو چیزوں کا اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کے اندر ہم دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، لا الہ الا اللہ، عبادت اگر کسی کی ہوگی تو صرف اللہ۔ اب جب عبادت صرف اللہ کی ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ نماز پڑھنی ہے، نماز ہم کیسے پڑھیں؟ زکوٰۃ دینی ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ دیں گے، کتنی زکوٰۃ دیں گے؟ حج کرنا ہے، خانہ کعبہ کے کتنے چکر لگائیں گے؟ صفا اور مروہ کے درمیان کتنی بار دوڑیں گے؟ مینا میں کتنی راتیں گزاریں گے؟ عرفات میں کب جائیں گے؟ مزدلفہ میں کب جائیں گے؟ قربانی کب کریں گے؟ کنکری کب ماریں گے؟ تو عبادت کلمے کے پہلے پارٹ نے یہ بتایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ نے یہ بتایا کہ عبادت ہم صرف اور صرف اللہ کی کریں، اور کلمے کے دوسرے پارٹ نے یہ سکھایا کہ عبادت اگر ہم کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ گویا پورا اسلام انہی دو سوالوں کے جواب کے اوپر منحصر ہے۔ کوئی پوچھے اسلام کس چیز کا نام ہے، کہہ دو کہ دو سوالوں کا جواب ہے اسلام۔ پہلا سوال عبادت کس کی، جواب عبادت صرف اللہ۔ دوسرا سوال عبادت کیسی، جواب عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے۔ اور یہی تو بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں ہمیں اور آپ کو بتائی۔ میں نے بھی آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو یہ آیت ضرور ہماری نظر سے گزرتی ہوگی۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے۔ پہلا کام کیا کرے گا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ جو بھی عمل کرے وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا عمل کرے، اللہ نے کہا عمل صالح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوانٹیٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ آپ کا عمل کتنا ہے ڈزنٹ میٹر، آپ کا عمل کیسا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے جو قرآن کے 29ویں پارے کی پہلی آیت میں ابتدائی آیات میں کہا گیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، جس نے جینے اور مرنے کا سسٹم بنایا، نظام بنایا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری پریچھا لے، تمہارا ٹیسٹ لے، تمہارا ایگزام لے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں زیادہ بہتر عمل کرتا ہے، کون تم میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت فضیل بن عیاض، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا عمل چاہیے۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں اخلصہ و اصوبہ، اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔
اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو، وہ نبی کے طریقے ہو۔ اب لوٹتے ہیں ہم سورہ کہف کی آخری آیت۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلا کام تو یہ کرو کہ جو بھی عمل کرو نیک عمل کرو، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھو۔ تو سورہ کہف کی اس آخری آیت میں انہی دونوں سوالوں کا جواب دیا گیا۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت نبی کی۔ میرے بھائیوں، بڑا خوبصورت ملک ہے نیپال۔ میں نیپال کے سفر پہ کم آتا ہوں اپنی مصروفیات کی وجہ سے، مگر جب آتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بڑے محبتی لوگ ہیں، بڑے پرامن لوگ ہیں، اور الحمدللہ اب مسلمانوں کو بھی یہاں بہت سارے معاملات میں بڑی آزادی ہے۔ لیکن آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کے اسی ملک میں ایک بڑی تعداد میں آپ ہی کے بھائی ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، انسان، لیکن توحید سے دور۔ کوئی کسی جانور کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی بڑے انسان کو اللہ مان کے بیٹھا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ صاحب شراب پی جا رہی ہے، بڑا گناہ ہو رہا ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، عورتیں بے پردہ بے حیا گھوم رہی ہیں، بہت یقیناً یہ ساری چیزیں غلط ہیں، گناہ ہیں۔ کل کاٹھمنڈو کے ایک علاقے میں تھا جہاں مسلمان کا ہوٹل ہے، المدینہ ہوٹل نام ہے، مسلمان کا ہوٹل ہے۔ میں خوش ہو کر کے وہاں کھانا کھانے گیا، ہوٹل کے ٹھیک سامنے شراب کی دکان ہے۔ لوگ ادھر سے گوشت پیک کروا رہے ہیں، چکن اور مٹن پیک کروا رہے ہیں، سامنے سے شراب لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں ہر شہر میں آپ کو یہ منظر ملے، اور ظاہر ہے جو دیندار طبقہ ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں کراہیت پیدا ہوگی، اسے برا لگے گا، اور لگنا بھی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان شراب کی دکانوں اور ان بے حیائی کے اڈوں اور ان زنا کے اڈوں سے زیادہ تکلیف ہمیں تب ہونی چاہیے جب اللہ کی دھرتی پر رہنے والا، اللہ کی آکسیجن میں سانس لینے والا، اللہ کا پانی پینے والا اور اللہ کی زندگی دی ہوئی زندگی میں سانس لینے والا انسان اللہ کو چھوڑ کر کے جب کسی غیر کے در میں جا کے ماتھا ٹیکتا ہے اور اس کو اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کی معافی نہیں دے گا۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا، یہ شرک ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے۔ انسان لاکھ حج کر لے، عمرے کر لے، اگر وہ دنیا سے شرک کر کے گیا ہے اس کی نیکیاں برباد ہوئی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا کریں، چل لیں گے، لائٹ آئے گی۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ہمارے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا، اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا شرک وہ خطرناک چیز ہے میرے بھائی جو ہمارے گناہوں کو برباد، ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، ہمارے حج، عمرے، نماز، زکوٰۃ، روزے سب برباد. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی یہ آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کو یہی بتایا گیا، یہی پیغام دیا گیا لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ برباد ہو جائیں گے، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو شرک یہ خطرناک چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو بتا. اسی لیے اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کی شریعتیں الگ تھیں، ان کی عبادت کے طریقے الگ تھے، ان کے مسئلے مسائل الگ تھے، مگر سارے نبیوں میں ایک چیز کامن تھی کہ سارے نبی توحید کا پیغام لے کے آئے، سارے نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں، ہر کمیونٹی میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ہم نے ایک نبی بھیجا اور یہ حکم دے کر کے بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. سارے نبیوں کا پیغام کرو. اور یاد رکھو جو انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کرتا ہے. اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنی پیشانی کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس پیشانی کی عزت یہی ہے، اس پیشانی کا احترام یہی ہے کہ اس پیشانی کو اللہ کے آگے جھکایا جائے. اس ماتھے کو اگر غیر اللہ کے در پہ جھکایا جائے، اس سے بڑھ کے توہین اس ماتھے کی کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری بگڑی بنا سکے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون ہے جو پریشان کی پریشانی میں اس کی دعا سنتا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت میں اس کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو پریشانوں کی فریاد کو سنتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اللہ وہ ہے میرے بھائی جب دنیا کے کوئی نیٹ ورک کام نہ کر رہا ہو، وہاں پہ رب العالمین کا نیٹ ورک کام ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی قوم کو چھوڑ کر کے گئے، یہ سوچ کر کے گئے کہ اللہ کا عذاب آئے گا. عذاب کے آثار آئے، قوم کے لوگوں نے توبہ کر لی. ہاں ہمارے جیسے بد نصیب نہیں تھے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ہم تو زلزلے دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے. اسی نیپال میں کتنا خطرناک زلزلہ آیا، ہم نے سونامی کے جیسی لہریں دیکھی، ہم نے کورونا کے جیسا وائرس بھی دیکھا. ساری مصیبتوں کو دیکھ کر کے بھی مسلمان سدھر نہیں رہا ہے، اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر رہا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کر رہا ہے. آج آپ حالات دیکھیے، پورے شہر میں. ابھی میں نے مولانا مدر صاحب سے پوچھا کیا کاٹمنڈو میں مسلمان نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، کم ہے. لیکن واللہ بتا رہا ہوں 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم میں نے گزارا، پورے کاٹمنڈو میں کوئی برقع نشین خاتون نظر نہیں. کیا مسلمان مر گئے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمارے ملک کا کلچر اور ہمارے ملک کی تہذیب کیا ہے. اسلام کا ماننے والا اپنے دین کے اوپر ہر کلچر میں عمل کرتا ہے. ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی ہے ہاشم املا،
اس کے ملک میں بین ہے پردے کے اوپر، اس کی بیوی پھر بھی نقاب میں پورے سر سے پیر تک مکمل نقاب میں رہتی ہے، پینالٹی دیتی ہے مگر نقاب میں رہتی ہے۔ اسلام کا ماننے والا کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی کلچر کے ساتھ رہتا ہو، وہ اپنے امتیاز، اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے دیکھا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آسمان میں بادل گر گئے، ساری قوم اکٹھا ہوئی، انہوں نے اجتماعی دعا کی اللہ سے، سب نے مل کر کے توبہ کی اللہ سے، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خبر ہی نہیں کہ میری قوم پر عذاب آنے والا تھا، لیکن اللہ نے ٹال دیا۔ حضرت یونس نے جب 3 دن گزر گیا اور عذاب نہیں آیا تو اب انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنی بستی میں جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ اب اللہ کے حکم کے بغیر وہ بستی کو چھوڑ کے نکل گئے۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے ملک سے ہجرت نہیں کر سکتا، اپنے وطن سے نکل نہیں سکتا۔ حضرت یونس اللہ کے حکم کے بغیر نکل گئے۔ بہرحال کشتی میں سوار، کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے سوچا، آپس میں طے کیا کہ کوئی ایک انسان ہے جو گناہ کر کے آیا ہے، نافرمانی کر کے آیا ہے، اسے اس کشتی سے نکال دینا چاہیے۔ حضرت یونس نے کہا کہ وہ خطا کار میں ہوں، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر کے آیا ہوں۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ کشتی والوں نے قرآن اندازی کی، 7 بار قرآن اندازی کی، ہر بار حضرت یونس کا نام آیا۔ آخر میں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام پانی میں گئے، ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو لے گئے۔ اب یونس علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو مچھلی والے نبی یونس کو، جب انہوں نے اندھیروں میں ہم کو پکارا، جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اندھیروں میں پکارا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 اندھیرے تھے، پانی کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ شاید دنیا کا کوئی نیٹ ورک اس مچھلی کے پیٹ میں نہیں پہنچ سکتا تھا، دنیا کا کوئی سم وہاں کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں حضرت یونس نے کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دعا کو کسی بھی مصیبت میں انسان پڑھے گا، اس کی مصیبت ضرور دور ہوگی۔ یہ حضرت یونس کی دعا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس دعا کے اندر 3 چیزیں اکٹھا ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہے اور اللہ کی پاکی اور اپنی خطا کا اقرار بھی ہے۔ اس میں بندہ لا الہ الا انت، اللہ کی توحید کا اعلان بھی کر رہا ہے، سبحان کا، ہر عیب سے اللہ کے پاک ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے، اور انی کنت من الظالمین، اپنی خطاؤں کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں اس دعا کے اندر اکٹھا ہیں، کہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے۔ فاستجبنا له، قرآن کہتا ہے فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دے دی۔ ہمیں ماننا ہی نہیں آتا میرے بھائی، ورنہ قرآن میں اللہ نے نبیوں کی دعائیں اسی لیے بیان کی۔ نبیوں کی دعاؤں میں توحید بھی ہے اور نبیوں کی دعاؤں میں مانگنے کا سلیقہ۔ تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اور صرف اللہ، اسی اللہ کی عبادت ہوگی جس سے حضرت یونس نے پکارا، اسی اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کو حضرت ایوب نے پکارا۔ بڑی خطرناک بیماری ہو گئی تھی حضرت ایوب کو، کون سی بیماری تھی کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، لیکن بہرحال کوئی خطرناک بیماری تھی، لمبے پیریڈ تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، کہا کہ اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اے اللہ اس غریب کے اوپر بھی رحم فرما، اس بیمار کے اوپر بھی رحم فرما۔ فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا، ہم نے ان کی بیماری کو دور کیا، ان کی فیملی کو لوٹا دیا، ان کے پریوار کو لوٹا دیا، پہلے سے زیادہ مال دے دیا، پہلے سے زیادہ بال بچے دے دیے۔ اللہ وہ ہے میرے، اس اللہ کو توحید کے ساتھ پکارا جائے، اس اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارا جائے، اس کے در سے کوئی خالی نہیں ہوتا۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، میرا اللہ وہ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ میری عبادت نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور بندوں سے مانگا جائے تو بندے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کسی کو پکارا جا رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کھجور نہیں، کھجور کی گٹلی نہیں، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اس جھلی کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اور اگر سن لے تو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تو شرک سے بچنا اور توحید پہ قائم رہنا، اس کے بغیر نجات ملنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے اسلام کی، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں ہم کم سے کم 17 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور 17 بار سورہ فاتحہ میں ہم 17 بار اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، بیچ کی آیت یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ اگر سورہ فاتحہ ایک انگوٹھی ہے تو اس کا نگینہ یہی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ۔ اچھا، اب کلمے کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور عبادت کیسی؟ عبادت نبی کے جیسی۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک آپ نے نماز پڑھی۔ ہم نے پوچھا بھائی نماز کیسی پڑھی؟ آپ نے کہا جیسے باپ کو دیکھی، جیسے دادا کو دیکھی، جیسے محلے والوں کو دیکھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسلام کے اندر عبادت اگر چلے گی تو نبی کے طریقے پر چلے گی میرے بھائی۔ نبی کہہ دے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، نبی کہہ دے نماز مت پڑھو تو نماز نہ پڑھنا بھی ہے۔ بڑا سمپل سا اصول ہے، نبی کا بہت سارا کام کرنا وہ بھی سنت ہے، اور کسی کام کے کرنے کا تقاضا تھا اور نبی نے نہیں کیا تو اس کام کا نہ کرنا بھی سنت ہے۔ میں مثال دوں گا، عید کی نماز
نماز آپ پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز آپ پڑھتے ہیں، عید کی نماز کے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی، عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی، پانچوں ٹائم کی نماز کے پہلے اذان ہے، مگر عید کی نماز کے پہلے کوئی اذان نہیں، جبکہ عید کی نماز مسلمانوں کی سب سے بڑی گیدرنگ ہے۔ اگر اذان کا مقصد اپنا پاور دکھانا ہے تو پاور دکھانے کا تو سب سے بڑا موقع ہے، مگر اذان کا مقصد پاور دکھانا نہیں ہے۔ اذان تو نماز کی اطلاع کا طریقہ ہے۔ اب 5 ٹائم کی نماز کے لیے اذان نبی سے ثابت ہے تو وہ اذان عبادت ہے، اور عید کے لیے نبی نے اذان نہیں دی تو اذان کا نہ دینا عبادت ہے۔ جنازے کی نماز آپ پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز کے پہلے بھی کوئی اذان نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں جہالت میں یہ بات پھیل گئی کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ جنازے کی نماز کی اذان ہے، یہ بالکل جہالت کی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو نبی نے جو کام نہیں کیا اس کا نہ کرنا یہ بات۔ آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے۔ میری مائیں بہنیں تھوڑا دھیان سے سنیں، تھوڑا آپس میں بات چیت کم کریں، بڑی کام کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ نبی کی عبادت کیسی ہے یہ جاننے کے لیے صحابہ کس کے پاس آئے؟ نبی کی بیویوں کے پاس آئے، کیونکہ اللہ کے نبی گھر کے اندر کیسے تھے یہ گھر والی ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ تینوں جب اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، تینوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی گھر میں کتنی عبادت کرتے ہیں؟ باہر کی عبادت تو سب کو پتا ہے، گھر کے اندر آپ تہجد کتنی پڑھتے ہیں، آپ نفلی نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، آپ نفل روزے کتنے رکھتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے ان کو بتایا، بخاری کے الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، ان کو نبی کی عبادت بہت کم محسوس ہوئی، ان کو لگا کہ بس اللہ کے رسول اتنی ہی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں بات چیت۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، اس زمانے میں نبی کا طریقہ اور نبی کی سنت پوچھنے کے لیے لوگ نبی کی بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتیں، ان سے آپ سیریل کی باتیں پوچھ لیجیے، ان سے آپ پاکستانی سیریلوں کے بارے میں پوچھ لیجیے، ان سے آپ فیشن کے بارے میں پوچھ لیجیے، ان سے آپ ایک سے ایک کپڑوں کے بارے میں پوچھ لیجیے۔ دین کا جب معاملہ آتا ہے تو ہماری عورتوں کی جانکاری زیرو ہو جاتی ہے۔ کیا یہ پوری قوم کے لیے افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بھارت میں بھی اور اب کے نیپال میں بھی بڑی تعداد میں آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں؟ کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ جب اپنی قوم کی بیٹیوں کو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ؟ کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا؟ ہم نے تو تاریخ میں ان عورتوں کے واقعات پڑھے ہیں میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اسلام کی۔ ہم نے تو تاریخ اسلام میں سمیہ ابن بنت خیاط کا واقعہ پڑھا تھا، جس کے جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا گیا اور سمیہ کو آفر کیا گیا، اے سمیہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو محمد کا دین چھوڑ دے، ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ مگر سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تو نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگے ہونے کی اذیت کو گوارا کر لیا، تو نے دردناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، تو نے اسلام کے لیے اپنا خون بہا دیا، مگر اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ یہ حالات کیوں ہے میرے بھائی؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ آج آپ غور کریں، بٹول شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ خوشحال ہیں، آپ کے گھر میں لڑکی ہے، اس لڑکی کو آپ پڑھانا چاہتے، کہاں پڑھائیں گے آپ؟ ہر انسان کا رجحان مدرسے کی طرف نہیں ہے، بہت سارے جو خوشحال لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، وہ اسکولوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری لڑکیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، تعلیم دلائیں، آپ دنیا کی تعلیم بھی دلائیں، اعتراض نہیں ہے، مگر آپ اس پر بھی غور کر لیں کہ آپ کی بچی نے پرائمری پاس کیا، اس نے انٹر کیا، اس نے گریجویشن کیا، اس نے ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی، وہ دنیا کے اعتبار سے پڑھی لکھی ہو گئی، مگر دین کے نام پر اس کے پاس جو نالج ہے وہ زیرو ہے، زیرو۔ دین کے نام پر کچھ نہیں ہو سکتا۔
اسے نہ اللہ کے بارے میں پتا، نہ نبی کے بارے میں پتا، نہ اسے پردے کی اہمیت پتا، نہ شرم و حیا پتا، نہ عائشہ کی سیرت اس نے پڑھی، نہ فاطمہ کی سیرت پڑھی، نہ مریم کا کردار پڑھا، نہ آسیہ کا کردار پڑھا۔ اگر وہ لڑکی کل مرتد ہو جاتی ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، اگر وہ لڑکی بے حیا بن جاتی ہے، بے غیرت بن جاتی ہے، تو اس پر افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم نے اس کو اسلام تو سکھایا ہی نہیں تھا۔ اپنی بیٹیوں کو اسلام سکھاؤ میرے بھائی، اپنی بچیوں کو اسلام سکھاؤ۔ اور ہمارے وہ مولوی حضرات جنہوں نے فتوے لگا کے رکھے ہیں اور مسجدوں کے اندر انہوں نے پابندی لگا کے رکھی ہے، صاحب عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے، عورت دنیا بھر کے بازار اور مارکیٹ میں گھومے فتنہ نہیں ہے، عورت دنیا بھر کے مالز میں جائے فتنہ نہیں ہے، دنیا بھر کی تفریح گاہوں میں جائے فتنہ نہیں ہے۔ دنیا کا سارا فتنہ کہاں ہے؟ مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ اگر یہ صرف ایک کام کر لے ہماری قوم کہ جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس کے پہلے جو آدھا گھنٹے کی جو تقریر ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹے کی مولوی صاحب کی محنت سے تیار کی گئی تقریر اگر وہ مردوں کے ساتھ ساتھ اس قوم کی لڑکیوں کو، اس قوم کی عورتوں کو بھی سنایا جائے، ہر مسجد میں اس کا انتظام کیا جائے، مجھے یقین ہے، مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ اس قوم کی عورتوں کے اندر بہت حد تک دین کی معلومات آ جائے گی اور یہ جو مرتب ہونے کا سلسلہ ہے یہ رک سکتا ہے۔ آج ہماری قوم کی عورتیں دین سے بالکل نابلد ہیں۔ صحابہ نبی کی سنتوں کے بارے میں جانکاری کس سے لیتے تھے؟ نبی کی بیویوں سے لیتے تھے۔ تو ان تین صحابہ کو جب یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کی عبادت اتنی اتنی ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں، انہیں لگا کہ اللہ کے نبی کی عبادت بس اتنی ہی۔ تو تینوں نے آپس میں طے کیا، ایک نے کہا آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، لگاتار روزہ رکھوں گا، بیچ میں گیپنگ نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ میرے تین صحابہ نے آپس میں یہ طے کیا ہے، ایک نے کہا ہے میں رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا۔ اب ذرا ایمان سے بتاؤ، ذرا سینے پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی کہ کیا تینوں کا ارادہ غلط تھا؟ نہیں، ارادہ بہت اچھا تھا، ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا تھا۔ کیا کام غلط تھا؟ کیا رات بھر نماز پڑھنا، نمازی تو پڑھ رہے ہیں، کیا لگاتار روزہ رکھنا روزہ غلط کام ہے؟ نہیں، کام بھی صحیح تھا، ارادہ بھی صحیح تھا، طریقہ صحیح نہیں تھا، طریقہ نبی کا نہیں تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو بلوایا، آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسا ایسا کہا۔ آپ نے فرمایا ما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، کان کھول کر کے سن لو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہے۔ وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی لگاتار روزہ نہیں رکھتا۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ کان کھول کر کے سن لے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، نبی کی مرضی اور نبی کی سنت پر چلنے کا نام، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام دین ہے۔ دین اپنی مرضی سے حلال کرنے اور اپنی مرضی سے حرام کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے، اس سال بھی کچھ لوگ حج پہ جا رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ حج کے دوران آپ دیکھیں قدم قدم پہ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ عبادت صرف رسول کے جیسی ہونی چاہیے۔ آپ مکے میں ہیں، ایک ٹائم کی نماز کا ثواب مکے میں حرم کے اندر ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ لیکن آپ حج کرنے گئے، 8 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی، حکم ہوا مکہ چھوڑ کے کہاں جاؤ؟ مینا چلے جاؤ، اور مینا میں جا کر کے وہاں خیمہ بنا ہوا ہے، احرام کی حالت میں آپ کو وہاں رہنا ہے، 8 تاریخ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف وہاں جا کے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں۔ اب کوئی حاجی اپنی لاجک لگائے کہ ارے میں
اتنا پیسہ خرچ کر کے نیپال سے آیا، انڈیا سے آیا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر مل رہا ہے، میں مکہ چھوڑ کے میں کیوں جاؤں، میں حرم چھوڑ کے کیوں جاؤں، میں آج بھی یہی رہوں گا، تو نہیں چلے گا۔ چلے گا تو نبی کا طریقہ چلے، 8 ذی الحجہ کو آپ کو چلے جانا ہے مینا۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ہوا عرفات میں چلے جاؤ، عرفات میں گیا، عرفات میں جانے کے بعد ظہر اثر ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد اب مغرب تک، سورج کے ڈوبنے تک عرفات میں رہنا ہے۔ ظہر اثر پڑھنے کے بعد اب عرفات میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنا۔ اتنا لمبا پیریڈ ہے، انسان کو جو چلو 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھو نہیں پڑھنا ہے، وہاں صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ پھر سورج غروب ہوا، اب حکم ہوا حاجیوں اب چلو عرفات چھوڑ دو، اب مزدلفہ چلو، وہاں جا کر کے مغرب اور عشاء ایک ساتھ۔ پھر 10 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حکم ہوا کنکری مارو اور 7 کنکری مارو، اور کنکری بھی کتنی؟ نبی نے جو کنکری ماری چنے کے برابر۔ اب کوئی حاجی صاحب بیچارے غصے میں جوتا اتار کے مار رہے ہیں، چپل اتار کے مار رہے ہیں، غلط ہے یہ، جو نبی نے کنکری کے برابر، چنے کے برابر کنکری ماری، وہی مارا، 7 بار مارنا۔ تو حج کے یہ تمام ارکان ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اتباع رسول کا، دین نام ہے اتباع سنت کا، دین نام ہے محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین کا حصہ بناتے ہیں، اگر وہ چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، اٹریکٹیو ہے، آکرشک ہے، خوبصورت ہے، شاندار ہے، لیکن اگر اس کے اوپر نبی کی مہر نہیں ہے تو معاف کیجئے، تو پھر وہ میرے دین کا حصہ، وہ اسلام کا حصہ نہیں۔ آپ نے سنا ہمارے بھارت میں 2000 کی نوٹ پر بھی پابندی لگ گئی۔ ابھی میں نیپال میں کاٹمنڈو میں تھا، 500 کی نوٹ بھی وہاں لوگ نہیں لے رہے۔ میری اہلیہ ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے انڈیا کی کرنسی کی بھی کتنی ویلیو گھٹ گئی ہے کہ اب 500 کا نوٹ بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ لوگ بولے تھے 100 کا نوٹ لائیے تو ہم لیں گے، 500 کا نہیں لیں گے، حالانکہ پابندی ابھی صرف 2000 پہ لگی۔ لیکن آپ یہ سوچئے میرے بھائی، 2000 کا نوٹ کل تک چل رہا تھا، آج مارکیٹ میں کوئی لینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ تو کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ اعلان کر دیا، RBI نے یہ اعلان کر دیا کہ 2000 کا نوٹ اب آج کی تاریخ سے نہیں چلے گا، آپ جا کر کے بینک میں بدلوا دیجیے۔ اس کے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا پرانے 500 کے 1000 کے نوٹ بند ہوں گے، نیا 500 کا نوٹ آ گیا۔ اب پرانے نوٹ کا کاغذ اچھا تھا، اس کی چھپائی اچھی تھی، مگر آج نہ بھارت میں چلے گا نہ نیپال میں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، دین کے اندر بھی سکہ وہی چلے گا جس سکے کے اوپر، جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، جس کام پر نبی کی مہر نہیں ہے، جو کام نبی نے نہیں کیا ہے، وہ کام دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، معاف کیجئے، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کر کے مکمل کر دیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے بندو، میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اب دین وہی چلے گا جو 1400 سال پہلے میرے نبی کے اوپر نازل ہوا۔ اپنی ماں اور بہنوں کی عبرت کے لیے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے پبلک پلیس میں کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو ٹیٹو بناتی ہیں اور ٹیٹو بنواتی ہیں، گدنا گودتی ہیں اور گدنا گدواتی ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو دانتوں کے بیچ میں فیشن کے نام پر گیپنگ کرواتی ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو اپنے آئی برو کو کٹواتی ہیں، اپنے آنکھوں کی بھوں کو جو کٹواتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بات بیان کی تو بخاری کے الفاظ میں ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب تھا، اس عورت تک یہ بات پہنچ گئی۔ وہ عورت آئی، عبداللہ بن مسعود کے گھر پر آئی،
اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسا ایسا بیان کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ غور کرو اس زمانے کی عورتیں کتنی پڑھی لکھی ہوتی تھی، کتنی ذہین ہوتی تھی. ایک صحابی سے دلیل مانگ رہی ہے. یہ نہیں کہ جو کہہ دیا آپ نے یہ بات بیان کی، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں ایسی عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس کے رسول نے لعنت کی. عورت نے کہا عبداللہ بن مسعود آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے؟ اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، قرأت ما بین الدفتین، میں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن پڑھا ہے. پورے قرآن میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے، آپ بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت حافظہ تھی، وہ عورت پورے قرآن کی حافظہ تھی. آج کتنی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں مدرسے میں حفظ کا کورس کر بھی لیتی، حافظہ ہو بھی جاتی ہیں، تو گھر گرہستی میں آنے کے بعد بھول جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ لڑکیاں بہت کم حفظ کرتی ہیں، اور اگر حفظ کر بھی لیتی ہیں تو گھر گرہستی میں آنے کے بعد سب بھول بھال جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس عورت نے اتنا بڑا جملہ ایک صحابی کے سامنے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور پورے قرآن میں مجھے کہیں ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ملا، آپ کیوں لعنت کر رہے ہیں ایسی عورتوں کو؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ محترمہ اگر آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے تو یہ آیت بھی آپ نے ضرور پڑھی ہوگی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول تمہیں جو دیتے لے لو اور میرا رسول تمہیں جس سے منع کرتے رک جاؤ. جب اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ نبی جو دیتے لے لو اور نبی جس سے منع کرتے رک جاؤ، اللہ کے نبی نے بڑے صاف الفاظ میں لعنت فرمائی ایسی عورتوں کے اوپر جو گرنا گھومتی ہیں، گرنا گرواتی ہیں، جو دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں اور جو آئی برو کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں. اس لیے میں نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی. اب اس عورت کو بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، آپ کے گھر میں بھی سنا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے؟ آپ کی کوئی بیوی ایسا کام کرتی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا جاؤ اور میرے گھر میں جا کر کے دیکھو، اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرے گی میں اسے اپنے نکاح میں باقی نہیں رکھوں. وہ عورت عبداللہ بن مسعود کے گھر میں جاتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے معاف کیجئے آپ کے گھر میں غلط رپورٹ مجھے ملی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر میری کوئی بیوی ایسا کرتی تو میں اسے اپنے نکاح میں باقی نہ رکھتا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ نبی کے صحابہ تھے. ان کی زندگی اتباع رسول کے مطابق گزرتی تھی. ان کی نماز نبی کے طریقے پر، ان کا روزہ نبی کے طریقے پر، ان کی زکوٰۃ نبی کے طریقے پر، ان کا حج نبی کے طریقے پر، اور اتنا ہی نہیں ان کا لباس بھی نبی کی تعلیم کے مطابق، ان کا رہن سہن بھی نبی کی تعلیم کے مطابق، ان کے شادی بیاہ بھی نبی کی تعلیم کے مطابق. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کتنے ہمارے نوجوان ہیں 30 سال کے، 35 سال کے ہو گئے، ان کی شادی نہیں ہو رہی. لڑکیاں 25 سال کی، 28 سال کی ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لڑکی خان ہے اور خان برادری میں ہی رشتہ چلے گا. لڑکی انصاری ہے، انصاری میں ہی رشتہ چلے گا. ہم جس معیار کے ہیں، جس اسٹیٹس کے ہیں، ہم کروڑ پتی ہیں تو کروڑ پتی میں ہی رشتہ چلے گا. ہم نے اتنی شرطیں لگا کے رکھی ہیں. آج کتنے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کی عمر نکل رہی ہے اور ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. معاف کیجئے میرے بھائی، جب انسان کو بھوک لگی ہو تو اسے کھانا دیا جاتا ہے، اسے تقریر نہیں سنائی جاتی ہے. لڑکی جوان ہو گئی، لڑکا شادی کے قابل ہو گیا، آپ یہ سوچیں کہ وہ عبدالغفار صاحب کی تقریریں سن کر کے وہ گناہوں سے بچ جائے گا تو یہ بہت مشکل ہے. اور یہ آپ خواب و خیال کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. جس ماحول میں زناکاری عام ہو گئی ہو، بدکاری عام ہو گئی ہو، موبائل کا اور انٹرنیٹ کا دور ہو، اور جس دور میں زناکاری اور بدکاری کے ہزاروں راستے کھلے ہوں، اس دور اور اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان کریں میرے بھائی، اور اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی
صحیح عمر میں شادی کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے ان گارجینز کے اوپر جو ماشاءاللہ سنت پر چلتے ہیں, نمازی ہیں, توحید والے ہیں, مگر ان کے لڑکے لڑکیوں کی شادی صحیح وقت پر نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے. اگر ہم نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی کے طریقے کے ماننے والے ہیں تو ہمارا شادی بیاہ اور ہمارا لین دین بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. آئیے اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ان دونوں اصولوں پر چلنے کی توفیق دے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ کی کریں اور عبادت کریں تو نبی کے طریقے پر کریں. رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو اسلامی پردے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ مجلس جن بھائیوں کی, جن بزرگوں کی محنت سے منعقد ہوئی ہے اور جس طریقے کا بھی لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے, اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے یہاں ملنے جلنے کو, بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو ہر شر سے محفوظ رکھے. اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو اس ملک میں دین پر اور ایمان پر پوری آزادی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری مسجدوں کی, ہمارے مدرسوں کی, ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. رب العالمین مرتے دم تک ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.